لیکچر نمبر 246 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ تبوک کا جو ہے نا وہ بیان جاری ہے۔ ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ آپ راستے میں ہیں اور مختلف واقعات بھی جو پیش آ رہے ہیں اس غزوے کے درمیان، ہم اس کا بیان کر رہے ہیں۔ اب میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا غزوہ تبوک، ایک منافقین، ان کی ذلت اور رسوائی اس کے ارد گرد گھومتا ہے، یا سورہ توبہ، اور دوسرا یہ ہے کہ تنگی، اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا تو اس میں سخاوت صحابہ کرام کی۔ اب سب منافقین تو ساتھ نہیں گئے، لیکن کچھ منافقین جو ہے نا جو کہ سمجھ لیں ہلکے درجے کے تھے، تو وہ مال غنیمت کے لالچ میں ساتھ گئے ہیں۔ ان کی آپ تعداد انگلیوں میں گن سکتے ہیں، کثیر تعداد پیچھے ہی رہ گئی تھی۔ بعض لوگ کہہ رہے کہ نہیں کوئی بھی نہیں گیا، تو یہ جو ہے نا واپسی پر یہ واقعات ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال کچھ باتیں ایسی لگتی ہیں کہ سفر کے درمیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بیان کیا تھا کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ تھا نا اونٹنی والا، تو ادھر سے آپ نے کہا چلو پانی پونی بھر لو، پھر بارش بھی ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارض سمود سے نہ آگے روانہ ہوئے، تو اگلی منزل پر پڑاؤ کے دوران جو ہے نا آپ کی اونٹنی گم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی تلاش کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا، تو اس وقت جب آپ نے اونٹنی کی تلاش کے لیے بھیجا تو آپ کے پاس عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، بڑی فضیلت والے تھے یہ صحابی، بیعت عقبہ، جنگ بدری صحابی۔ ان کے خیمے میں نا زید بن لسیت نامی منافق جو ہے نا وہ رہتا تھا۔ خیمے لگا رکھے ہوتے ہیں نا جہاں پر پڑاؤ ڈالا، تو آپ نے تقسیم کر دیے تھا کہ بھئی یہ ہر ایک کا ساتھی۔ تو زید بن سلید منافق تھا، تو یہ بنو قریقہ کا یہودی تھا، مسلمان تو ہو گیا، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے دل اور روح میں جو نا جو یہودیوں کی ہے نا مکر و فریب کی بد روح وہ نہیں نکلی، یا بدبو نہیں نکلی، یہ اپنی عادت پر قائم رہا اور منافقوں کا جو ہے نا ساتھی بن گیا۔ تھا تو یہودی لیکن مسلمان ہو کر منافق ہو گیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی کو تلاش کرنے کے لیے صحابہ کو بھیجا نا، تو یہ منافق زید بن سلیت یہ عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں تھا، تو اس نے یہ بکواس کی کہ ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ مجھے آسمانوں کی غیبی خبریں آتی ہیں، وہی آتی ہے، پچھلے لوگوں کے حالات بھی بیان کرتے ہیں، بلکہ مستقبل کی بھی باتیں کرتے ہیں، قیامت کی، اور حال یہ ہے کہ اونٹنی گم ہو گئی، پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ زید بن سلیت نے یہ بات کی، جیسے ہی اس نے یہ بکواس کی تو اللہ تعالیٰ نے
اس بات کی خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کر دی کہ آپ کی غیر موجودگی میں یہ فلاں جو ہے یہ بات کر رہا ہے. تو آپ نے نا فرمایا کہ بے شک ایک منافق جس خیمے میں عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ہی تھے نا جب آپ نے اونٹنی کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو فرمایا کہ ایک منافق کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ وہ سچے نبی ہیں اور تمہیں آسمانی وحی کی باتیں بتاتے ہیں، مگر انہیں تو اپنی اونٹنی کا پتہ ہی کوئی نہیں. فرمایا اللہ کی قسم مجھے تو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ مجھے بتا دے. یہ آپ نے فرمایا الفاظ ہے لا عالم الا ما علمنی اللہ، مجھے نہیں علم ہوتا مگر اتنا ہی جتنا میرا رب مجھے، میرا اللہ مجھے بتا دے. اور اس نے بتا دیا وقد دلنی علیہا، تو میرے اللہ نے مجھے بتایا کہ میری اونٹنی وادی میں فلاں گھاٹی پر ایک درخت میں جو ہے نا اٹک گئی اس کی لگام، اور اس کی وجہ سے وہ رکی کھڑی ہے، جاؤ میرے صحابہ اسے لے آؤ، فلاں فلاں آپ نے وادی بتائی. صحابہ کرام گئے اور آپ کی بتائی ہوئی جگہ سے نا وہ اونٹنی لے آئے. یہ حارث بن خزمہ صحابی تھے جو گئے ہیں، یا ایک دو اور ساتھ چلا گیا ہوگا. تو حارث رضی اللہ تعالی عنہ گئے ہیں اور وہ اونٹنی لے آئے ہیں. اب عمارہ کے سامنے یہ ساری باتیں ہوئی. آپ کا یہی کوشش ہوتی تھی کہ آپ نے اجتماعی بات کریں. مثلا آپ یہ نہیں کہتے تھے فلاں منافق کہہ رہا، حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا اس کا نام لے کر. لیکن نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نا سیرت کا نہایت اہم پہلو یہ ہے کہ آپ 90 سے 99% کہہ لیں یا 95% کہہ لیں نام لیے بغیر اصلاح کرتے تھے. ویسے کو ہے ایک منافق ایسا کہہ رہا ہے. اب عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات آپ نے فرمائی. وہ اپنے خیمے میں واپس آئے. خیمے میں واپس آ کر تو انہوں نے کہا جی یہ تو آج پوچھا ساتھیوں نے کہ کیا کوئی نئی بات ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فلاں فلاں ایک منافق نے یہ بات کہی ہے کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ سچے نبی ہیں، آسمانوں کی خبریں آتی ہیں، حال یہ ہے کہ اونٹنی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کدھر گئی ہے. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابہ کو بھیجا تو وہ اونٹنی لے آئے. وہ قریب بیٹھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے باتیں سنی تو انہوں نے ان کو کہا یہ تو ادھر ہی آپ کے خیمے میں بیٹھا ہوا منافق ہے جس نے یہ باتیں کی. عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا یہ زید بن سیت. تو یہ سنتے ہی نا ہمارا چونک پڑے کہ میرے خیمے میں یہ منافق ہے. اب نام تو آپ نے نہیں لیا تھا لیکن وہ ساری بات اس پر سچی ثابت ہوئی، لوگوں نے بھی گواہی دی کہ اس نے یہ بات کہی ہے. انہوں نے اس کے گردن سے دبوچ دیا، جی اس کو پٹری دے کر خیمے سے باہر پھینک دیا. پھر اس کے اوپر مگر شدید غصے میں جی انہوں نے اسے لڑتا رہے تھے، یعنی کہ نا رگڑے تھے زمین پر. فرمایا اللہ کے دشمن دفع ہو جا، اب میرے قریب ہی نہ پھٹکنا. مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا منافق میرے خیمے میں موجود ہے. جی یہ ہوتا ہی ایمان ہے جی اللہ. تو اصل میں نا یہ عمر بن حزم تھے، یہ نا ان کے بھائی ہی تھے عمارہ کے. انہوں نے یہ ساری باتیں سن لی تھی خیمے میں، لیکن دیکھیں بات ادھر ہوئی، عمارہ نے آ کر ویسے ہی بتائی. تو انہوں نے عمر بن حزم نے کہا اس نے کی ہے.
اب جب اونٹنی واپس آ گئی تو زید بن سعد کہنے لگا میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں شک و شبے کا شکار تھا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں آج ہی مسلمان ہوا ہوں۔ ہاں اب اختلاف یہ ہے مورخین کا کہ یہ اس نے سچے دل سے، کیونکہ گنجائش تو رہتی ہے دیکھیں نا سچے دل سے توبہ کرنے کی، تو کہتے بھی انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی اور اچھے مسلمان بعد میں ثابت ہوئے، بات تسلیم نہیں کرتے۔ بعض مورخین کہتے نہیں یہ بد عقیدے پر ہی قائم رہا ہے، دو رائے ہیں۔ اس کے الفاظ ہے نا، اب مجھے پتہ چلا اب آج میں مسلمان ہوا، یہ اس کے الفاظ تھے۔ تو بہرحال جی اللہ کے حوالے اس کا معاملہ، اگر سچی توبہ کی ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، کیوں نہیں، جھوٹی توبہ کی ہے وہ بھی اللہ ہی جاننے والے، اللہ ہی نے فیصلے کرنے۔ اب منافقین کا ایک ٹولہ بھی ساتھ محو سفر تھا، تو یہ مال غنیمت کی لالچ میں ساتھ آیا تھا۔ اس میں نہ ودیعہ تھا، جلاس تھا، مخشہ تھا، یہ 2-3 یا 4 اور بھی ہیں نام منافق، اور ظاہر ہے کہ 2 ہی کام تھے ان کا کہ مسلمانوں کو عیسائیوں سے، یعنی کہ رومی عیسائی تھے نا، ان سے دہشت زدہ کرنا اور صحابہ کرام کا مذاق اڑانا۔ کہنے لگے رومیوں سے لڑنا کوئی بچوں کا کھیل ہے، ہاں جی، تو انہیں دوسروں لوگوں کی طرح کمزور سمجھ لیا گیا ہے، یعنی کہ عرب والوں کی طرح وہ تو رومی ہے۔ اللہ کی قسم مجھے تو ایسا لگتا ہے دوسروں کو نا بزدل کرنے کے لیے، سنانے کے لیے کہا کرتے، میں تو رسیوں میں جھگڑا ہوا کرا رہا ہوں، ہائے ہائے کر رہا ہوں، اور مجھے رومی مار رہے ہیں، یہ ایسے ہی ابھی یہ راستے میں ہی ہے، سمجھ آ گئی نا، خوف زا کرنے کے لیے افواہ کہ میں تو اپنے آپ کو بندہ ہوا سمجھ رہا ہوں اور مجھے رومی مار رہے ہیں اور میں درد سے آئے آئے کر رہا ہوں۔ ودیعہ بھی پیچھے نہ رہا، اس نے بھی کہا کہ یہ ہمارے قاری بڑے پیٹو ہیں جی، زبان کے جھوٹے ہیں، دشمن سے مقابلہ ہوا نا تو ان سے بڑا بزدل ہی کوئی نہیں ہوگا، صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہے یہ منافقین۔ جلاس وہ بھی اپنا باز نہ آیا اپنے دل کی بات بتانے سے، کہ کہتا اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں تو پھر تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں، لیکن ہم سے تو گدھا ہی اچھا ہے، بڑے سخت الفاظ تھے۔ اچھا، اس کا ایک ستیلا بیٹا تھا، عمیر اس کا نام تھا، جلاس کا۔ جب اس نے کہا کہ ہم سے اگر نبی علیہ السلام سچے رسول ہے تو ہم سے تو گدھے اچھے ہیں، تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، یہ اصل میں نا یہ ستیلا بیٹا تھا عمیر جلاس کا، ہوتا ہے نا بیوی شادی کر لیتی، بیوی نے شادی کر لی تھی نا جلاس سے، تو کہنے لگے تم اللہ کی قسم گدھے سے بھی بدتر ہو، اللہ کے رسول سچے ہیں اور تم جھوٹے ہو، اور اللہ کی قسم میری تمنا کہ ہم میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائے، لیکن قرآن ہماری مذمت میں نازل نہ ہو، یعنی کہ کچھ باپ کی محبت بھی تھی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے نا نبی علیہ السلام کو خبر دے دی کہ 2-3 منافق یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جاؤ، یہ لوگ تو ایسی باتیں کر کے برباد ہونے پر تلے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کیا ماجرا ہے، اگر وہ اپنی باتوں سے مکر جائیں تو تم انہیں بتانا کہ تم لوگوں نے فلاں فلاں باتیں کی نہیں کی۔ عمار گئے اور ان کی
مجلس کا ماجرا پوچھا تو وہ حسب عادت منافق مکر گئے، انکار کر گئے۔ اس پر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات بتا دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتائی تھی۔ ان کا راز کھلا تو پریشان ہوئے کہ معاملہ بگڑ گیا۔ ودیع جو منافق تھا فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی اونٹنی پکڑی اور التجائیں کرنے لگا۔ آپ نے اس منافق کے لیے سواری کو روکنا بھی ضروری نہیں سمجھا، یعنی کہ گویا وہ ساتھ ساتھ گھسیٹتے چلا جا رہا ہے، آپ نہیں پرواہ کر رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی منافقت کی بات بتا دی تھی نا۔ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول ہم تو ویسے ہی گپ شپ لگا رہے تھے آپس میں، کوئی سنجیدہ بات تھوڑی کر رہے تھے، وقت گزاری کے لیے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 آیت نمبر 65 سے 66 نازل کی۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں یہی واقعات کہ یہ تم نے مذاق اڑایا ہے، گدھے سے بھی اپنے آپ کو بدتر کہا ہے کہ اگر ہم نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں، تو وہ ضرور کہیں گے تو ہم تو شغل کے طور پر باتیں اور دل لگی کرتے تھے۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے؟ اچھا یہ کفر ہے، اللہ اور اس کے رسول کسی بھی دینی چیز کا مذاق، یعنی کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ دل لگی کے طور پر نماز کو، روزے کو، داڑھی کو، ہاں جی مذاق، پردے کو مذاق کرنے، اور آج کل ہے ایسا، مذاق کا نشانہ بنا لیں۔ پھر نبی علیہ فرمایا کہ اب بہانے مت بناؤ، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو دوسرے گروہ کو اس وجہ سے عذاب دیں گے کہ وہ یقیناً وہ مجرم تھے۔ پھر انہوں نے آ کر صفائی پیش کی نا، قسمیں کھائیں، فرمایا وہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، فرمایا حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے، کیونکہ اللہ کا مذاق اڑانا، اس کے رسول کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے جو کچھ کرنے کا ارادہ کیا جو وہ نہ کر سکے، انہیں اسی بات پر غصہ آیا ہے یا نکالا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا، وہ توبہ کر لے تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا اگر انہوں نے توبہ نہ کی، اور کوئی ان کا حمایتی مددگار زمین میں بھی نہیں ہوگا، آخرت میں تو ہے ہی ہے، زمین پر بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ جو واقعہ نا، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ واقعات مدینہ کے منافقین مدینہ میں رہ کر یہ باتیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں، اور واپسی پر پھر آپ نے ان کی جو ہے نا پول کھولے۔ بعض یہ کہتے ہیں یہ 2-4 واقعات غزوے کے درمیان، سفر کے درمیان پیش آئے ہیں، لیکن قرآن نازل ہوا ہے جی سورہ توبہ میں، تو باتیں سچی ہیں، چاہے اس کا جگہ آپ بدل دیں، چاہے وہ آپ یہ کہہ لیں غزوہ تبوک کے درمیان یہ واقعات ہوئے ہیں کہ اونٹنی گم ہو گئی، اچھا وہ بریلوی بڑا شوق سے یہ واقعات بیان کرتے ہیں، ان کے ہر بندے کو اپنی اچھی بات محسوس ہوتی ہے۔ دیکھو جی وہ منافق کہتے ہیں جی آپ کو اونٹنی کا نہیں پتا، تو آج کل وہابی بھی یہی کہتے ہیں، اور وہی وہابی کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ جو اللہ مجھے بتا دے اس کا علم ہو جاتا ہے، جو نہیں بتائے نہیں علم ہوتا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟
ہم اگر کہتے ہیں کہ قیامت کی اتنی اتنی نشانیاں بتائی ہیں تو وہ کل کی بات نہیں، وہ غیب کی بات نہیں بھئی، جنت کا پھل بتانا یہ سب غیب ہے۔ اور ماضی کا نوح علیہ السلام نے یہ کہا، زلیخا نے کمرے کے اندر جا کر یوسف علیہ السلام کو یہ کہا، کتنے ہزاروں سال کی بات بتائی جا رہی ہے قرآن کے ذریعے، یہ غیب کی خبر نہیں؟ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، ہم وہی کہنا چاہتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جس کی مجھے خبر دے دیتا ہے مجھے پتہ چل جاتی ہے، جس کی نہیں دیتا نہیں پتہ چلتی۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی علم غیب تھا، گلاس میں ایسے ڈالا اور ایسے پی لیا، آپ پر سب روشن ہے، بس چپ کر کے حکمت کے تحت خاموش رہتے ہیں، یہ ہے ان کا عقیدہ۔ یعنی کہ آپ کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، بس آپ نہ جان بوجھ کر چپ رہتے ہیں۔ تو وہ تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ ہم نے آپ کو شعر و شاعری کی تعلیم دی نہیں اور نہ آپ کی شان کے لائق ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، پھر کیا کہیں گے ادھر؟ آپ فرمایا میں گزر رہا ہوتا ہوں، کھجور کا ٹکڑا پڑا ہوتا ہے، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ وہ صدقے کیا تو میں اٹھا کر کھا لیتا۔ پھر تو یہ ایسی ہی باتیں ہیں۔ اب ہوا یہ کہ عمیر جو تھے نا، یہ عمیر بن عبید ہیں، یعنی کہ عبید یا عبید ان کے والد کا نام تھا، جلاس ان کا ستیلا باپ تھا، یعنی کہ ان کی والدہ ان کے نکاح میں تھی۔ ان کی والدہ ام عمیر نے جلاس سے شادی کی ہوئی تھی۔ جلاس عمیر سے بڑی شفقت کرتا تھا اور عمیر کو بھی جلاس سے بڑی محبت تھی، لیکن جب جلاس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور کہا اللہ کی قسم اگر محمد سچے ہیں تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں، تو عمیر سے برداشت نہ ہوا، اس نے جلاس کو مخاطب کر کے کہا، اے جلاس تم مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب تھے، سب سے زیادہ بڑھ کر محسن تھے، میں تمہیں کبھی تکلیف یا نقصان میں نہ دیکھ سکتا تھا، لیکن اللہ کی قسم تم نے آج ایسی بات کر دی، اگر میں ظاہر کروں تو تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اور اگر میں چھپاؤں تو میرا ایمان جاتا ہے، تو یعنی کہ میں نبی علیہ السلام کو تمہاری بات بتاؤں گا۔ چنانچہ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جلاس کے گستاخانہ کلمات بیان کر دیے۔ جلاس بھی پیچھے پیچھے چلا آیا، اسے پتا تھا نا میں کیا ہوں، تو کہتا اللہ کی قسم عمیر کی تردید کر سے جھٹلایا۔ یہ سن کر سیدنا عمیر نے ہاتھ دعا کے لیے یوں سمجھے بلند کر دیے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، دعا کی کہ اللہ اپنے نبی پر حقیقت حال کھول دے۔ دیکھیں صحابی بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ پتا نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے عقیدہ گڑھ لی۔ صحابی کہہ رہے ہیں یا اللہ تو کھول دے، اللہ پہلے نہیں نا معاملہ کھلا ہوا۔ تو ان منافقین کی بدتمیزیوں سے آگاہ فرما دے، تو آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یحلفون باللہ کی، جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں نا سورہ توبہ کی، کہ قسمیں کھائیں گے، ہاں جی ہم تو کوئی بات نہیں کہی۔ ایک اور آپ کو رات چلتے دلچسپ بات بتاؤں، یہ جو نکاح کے وقت کلمے نہیں پڑھاتے، ان کا پتہ پیچھے نظریہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ آج کل اتنی تعلیم نہیں ہے، ان کو کیا پتا مذاق شغل میں کلمہ کفر کہہ دیا ہو، تو میں نے کوئی کافر کا کلمہ تھوڑی نکاح پڑھانا ہے، ان کو احتیاطاً پھر کلمہ پڑھاتے ہیں۔ یہ فلسفہ گڑا ہوا ہے، سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ یعنی کہ یہ فلسفہ گڑا ہوا ہے کہ بھی بندہ انہیں کیا پتا مذاق میں کوئی کفر کی بات کر دی ہو۔ تو اللہ کی قسم کھا کر عمیر کی تردید کر دی، اسے جھٹلایا۔ اچھا، سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے انہی کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، تو جلاس نے پہلے کی طرح ان پر شفقت جو ہے نا وہ جاری رکھی،
کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جلداس نے پھر سچی توبہ کر لی کہ انہوں نے پھر اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ عمیر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میری شکایت پیش کی ہے، یعنی کہ پھر یہ پیار محبت سے ہی رہے۔ مخشاب تھا، میں نے آپ کو بتایا، ایک بھی منافق، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی کے بارے میں اس نے درخواست کی۔ اس نے عرض کی، اللہ کے رسول، مجھے میرے نام اور میرے والد کے نام نے یہ دن دکھائے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کی معافی قبول کی اور اس کے بارے میں فرمایا نام بدل دو، کیونکہ آپ دیکھتے تھے نا نام اچھا نہیں ہے، تو آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ کافر آتے تھے نا اسلام قبول کرنے، تو اگر نام اور اس کا مفہوم یعنی کہ میں نہ ٹھیک بنتا ہوتا، قرآن و سنت کے خلاف نہ ہوتا یا سختی والا ہوتا تو آپ بدل دیتے تھے، ورنہ رہنے دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم اپنا نام نا عبد الرحمن یا عبداللہ آپ نے رکھ دیا، مخشہ کا، اس کا میں نا ڈرا ہوا۔ اب دیکھ رہا اچھا نام تو نہیں نا، مخشا، مخشا خشیہ سے، خشیہ الرحمن بالغیب، مخشا ڈرا ہوا۔ تو یا مخشن کے معنی بد مزاج، بد اخلاق۔ اور امیرہ کا ابھی بدل دیا نا آپ نے، امیرہ کا معنی ہوتا ہے چھوٹا گدھا، اب یہ پھر آپ نام آپ بدل دیتے۔ تو انہوں نے نا مخشہ کا نام رکھ دیا آپ نے عبد الرحمن۔ پھر انہوں نے دعا کی، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور میری موت بھی پوشیدہ رکھنا۔ اور کہتے پھر ایسے ہی ہوئے۔ جنگ یمامہ ہوئی ہے نا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ دور میں، یہ اس کے خلاف، مسیلمہ کذاب کے خلاف، تو اس میں انہوں نے شرکت کی، انہیں شہادت نصیب ہوئی، لیکن لاش کسی کو نہیں ملی کہ لاش گئی کدھر۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا خیال رکھا کرتے تھے عشر اور زکوٰۃ کا، باغ میں سے نا، باغ میں سے ہوتا ہے عشر یعنی کہ 10واں حصہ وصول کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسانی دیا کرتے تھے کہ جب وہ پک کر تیار ہو کر نیچے آ جاتے، اس میں سے آپ جو ہے نا عشر یعنی کہ 10واں حصہ جتنا بھی ہوا ہے نا، اور وہ یہاں 20واں حصہ یعنی کہ اور آپ آسانی کر دیا کرتے تھے، 10واں حصہ یا 20واں حصہ لیا کرتے تھے۔ سوال ادھر میں بات کیوں کر رہا ہوں، ہوا یہ کہ غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے راستے میں ایک عورت کا باغ آیا ہے جس کے پھل پک چکے تھے اور اتارنے باقی تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس کا تخمینہ یعنی کہ اندازہ لگاؤ۔ صحابہ نے اپنے اپنے حساب بتائے، نبی علیہ السلام نے بھی اس کا نا فرمایا کہ یہ تقریباً 1500 کلو گرام، 1500 کلو ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھل اتارنے کے بعد اسے تول کر مقدار میں معلوم کر لینا، جب ہم واپس آئے غزوہ تبوک سے تو تم سے پوچھیں گے۔ تو جب واپس آئے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا جتنا آپ نے کہا تھا اتنا ہی ہوا ہے، 1500 کلو گرام ہی ہوا ہے۔ تو آپ کے تخمینے کے مطابق زکوٰۃ اتنی بنتی تھی 1500 کلو گرام کی، تو وہ آپ نے پھر جو ہے نا لے لی، یا یہ 1500 کلو گرام ہے، اس میں سے 10واں حصہ لے لیا ہو، ٹھیک ہے نا، اس میں سے 10واں یا 20واں حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا۔ اب نا
ایک بات کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں. یہ نا ابو رحم غفاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ساتھ تھے غزوہ تبوک میں. ان کا نا آپس میں مکالمہ ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. وہ کہتے ایک رات نا میں آپ کے قریب نا آپ کی اونٹنی کے قریب سفر کر رہا تھا. آپ رات کو سفر کرتے تھے، گرمی تھی نا، دن کو بھی آپ آرام کرتے تھے. غزوہ تبوک میں رات کو چلتے، دن کو آرام کرتے. کہتے ہیں مجھے نا اونگ آ گئی سفر کے درمیان. میں بار بار بیدار ہوتا، پھر اونٹنی پر ہی سو جاتا. وہ اونٹنی خود بخود چلتی رہتی ہے. کہتے میری آنکھیں بوجھل ہو کر بند ہو جاتی. تو میری اونٹنی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہی تھی. تو مجھے ڈر ہوا کہ میری اونٹنی آپ کے اونٹنی پر کے پاؤں ٹکرا کر نا آپ کے پاؤں کو مسل نہ دیں، یعنی کہ دونوں اونٹنیاں ٹکرائیں اور آپ کا درمیان میں پاؤں آ کر مسل نہ جائے. اس لیے میں اپنی اونٹنی کو پیچھے کرنے لگا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوٹ نہ لگے. کہتے اسی دوران پھر میری آنکھ لگ گئی، مجھے گہری نیند آ گئی. میری اونٹنی آگے بڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی سے ٹکرا گئی اور آپ کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور درد کی شدت سے آپ کے منہ سے آواز نکلی. تو میں جاگ اٹھا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے معاف فرمائیے اور میری لیے بخشش کی دعا فرمائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حسب معمول کریمانہ عادت کے مطابق درگزر فرمایا. فرمایا آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے بات چیت کا سلسلہ شروع کر دیا. آپ نے فرمایا قبیلے غفار کے افراد کے متعلق پوچھنے لگے کہ جو نہیں آ سکے تھے غزوہ تبوک میں. تو میں نے ایک ایک فرد کے بارے میں آپ کو اطلاع دی. تو آپ نے فرمایا وہ لمبے قد والا سرخ چہروں والے چھوٹی داڑھیوں والے کیوں نہیں آئے؟ میں نے ان کے پیچھے رہ جانے کی وجہ بتائی کہ فلاں وجہ تھی، اس کی وجہ سے نہیں آئے. پھر آپ نے فرمایا وہ سیاہ رنگ والے چھوٹے قد گنگریالے بالوں والے جو جنگ میں ڈٹ جاتے ہیں وہ کیوں نہیں آئے؟ کہتے ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بصیرت ہے کہ ایک ایک آدمی کے بارے میں آپ جو پیچھے رہ گئے نا ان کو جان رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو ہمارے قبیلے میں ہے ہی نہیں. آپ نے فرمایا ضرور ہیں، وہ جو شبکہ شدق میں رہتے تھے، چشمے کی ایک جگہ کا نام ہے شبکہ شدق، ظاہر عربی زبان کا لفظ ہے شبکہ شدق، یعنی کہ چشمے کا نام تھا، ادھر وہ رہتے تھے. اب یہ کہتے ہیں میں نے اپنے ذہن پر زور ڈالا وہ کون ہے. ہاں جی، میں نے اپنے ذہن پر ڈولا تو مجھے یاد آ گیا یہ تو اسلم قبیلے کے لوگ ہیں. لیکن آپ سچ فرما رہے ہیں، یعنی اس کو یاد نہیں، صحابی کو سمجھ آ گئی نا. اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آئے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ہمارے علاقے میں رہتے تھے، پھر فلاں چشمے میں منتقل ہو گئے، ان کے پاس بڑے جانور تھے. میں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول مجھے یاد آ گیا یہ اسلم قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارے حلیف تھے. فرمایا اگر یہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں تو کسی پھرتیلے آدمی کو اپنی اونٹن پر سوار کر کے ہمارے ساتھ روانہ کر دیتے. کیا ہوا ایک دو چار آدمی روانہ کر دیتے تو انہیں اگر ایسا کرتے تو جہاد کے برابر ثواب ملتا. فرمایا جن لوگوں کی غیر حاضری مجھ پر بڑی گرا گزری ہے ان میں قریشی، مہاجرین، انصار، غفار اور اسلم قبیلے کے لوگ ہیں. انہوں نے تبصرہ بھی کیا جو میں نے کیا نا کہ یہ آپ کا بے پناہ حافظہ
اور آپ کو پتہ ہوتا تھا کون غیر حاضر ہے کون حاضر. اچھا آخری بات جی، جہاں جہاں آپ رکے ہیں نا پڑاؤ کے 15 جگہ پر آپ نہ رکے ہیں اس درمیان. اور حیرت کی بات ہے سعودی عرب نے جہاں جہاں آپ رک کر آپ ٹھہرے ہیں نا ادھر مسجد بنا دی اور 15 مسجدیں ہیں. اب میں آپ کو کیا نام بتاؤں بس یہی سمجھ، یعنی کہ میں نام بتاؤں تو وہ نہیں نا یاد رہنے والی بات. 15 مسجدیں جہاں جہاں غزوہ تبوک کے سفر کے درمیان آپ رکے ہیں ٹھہرے ہیں، انہوں نے اس مقام پر مسجدیں بنا دی ہیں اور اس کو کوئی نہ کوئی نام دے دیا. ایک مسجد کا نام مسجد تبوک بھی ہے، ہاں جی، اور ایک مسجد کا نام مسجد سقایا ہے، آج بنی ہوئی ہے، ادھر نماز لوگ پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.